بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مبین کے ساتھ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں یہ ایپیسوڈ جو نمبر ہے یہ ایپیسوڈ 55 ہے، اور اس میں اگست 1951 کے جو واقعات ہیں جو پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ بہت اہم اوتھنٹک کتابوں کی انفارمیشن پہ مشتمل ہے، اور اس کی تاریخوں کو بھی بار بار اوتھنٹسٹی چیک کی گئی ہے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے فیاض مبین پیش کرتے ہیں، اور وہی اس کو ترتیب مرتب کرتے ہیں اور اس کا ٹیکسٹ تیار کرتے ہیں۔ فیاض مبین سے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود اس کی اسٹڈی کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کو سرکولیٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے فیاض مبین اس کو آگاہ کریں۔ فیاض مبین کا ای میل ایڈریس fayazmubin@gmail.com ہے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے 55واں ایپیسوڈ ہے، جو کہ پاکستان کے ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ اگست 1951 میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اگست کا مہینہ ہمیشہ سے اہم رہتا ہے۔ اس کی سب سے مشہور جو واقعہ ہے، جو مشہور اس کی جو خبر ہے، وہ یہ ہے کہ 14 اگست 1951 کو پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر قائد اعظم ملت نے خطاب کیا، اور پاکستان کی چوتھی سالگرہ پر وزیر اعظم نے بہت جذباتی انداز سے جہانگیر پارک کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج ہمیں اپنی ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اس مقصد کی خاطر جو قائد اعظم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، خود کو وقف کر دینے کا تہیہ کرنا چاہیے۔ یعنی قائد ملت یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی بڑائی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی پروگریس کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ قائد ملت نے اس موقع پر فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک جان ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے وقف ہے۔ البتہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حفاظت اور عزت کے لیے مجھے تنہا اپنا خون بھی بہانا پڑا تو لیاقت کا خون اس میں شامل ہوگا۔ آپ نے پھر میں آپ کو دوبارہ یہ بات دہراتا ہوں کہ قائد ملت لیاقت علی خان نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک جان سے، وہ بھی پاکستان کے لیے وقف ہے۔ البتہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اور عزت کے لیے خون بہانا پڑا تو لیاقت کا خون اس میں شامل ہوگا۔ صرف 2 ماہ بعد یعنی 16 اکتوبر کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں قائد ملت لیاقت علی خان نے اپنا خون بہا کر اس بات کو سچ ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے صدقے میں پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے شارٹ سائٹڈ لوگوں کو اور شارٹ سائٹڈ لیڈرشپ کو عقل اور سمجھ دے، تاکہ وہ اس ملک کی قدر کریں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نعمت عطا فرمائی ہے۔ 2 اگست 1951 کو وزیر اعظم پاکستان قائد ملت لیاقت علی خان نے کراچی میں گورنمنٹ آف پاکستان پریس کا افتتاح کیا، جس کے بعد سے گورنمنٹ ڈاکومنٹس اس گورنمنٹ پریس میں چھپنے لگے۔ 5 اگست 1951 کو بھارت کے ضدی اور ہٹ دھرم وزیر اعظم نہرو نے قائد ملت لیاقت علی خان کے 5 نکاتی امن منصوبے کو مسترد کر دیا، جو کہ کشمیر کے لیے بہت مناسب تھا اور بہت ہی افیکٹو تھا اور بہت ہی امپلیمنٹیبل تھا، لیکن اس ضدی اور ہٹ دھرم حکمران نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا۔ 8 اگست 1951 کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے کراچی میں مشرقی پاکستان کے مشہور مصور سلطان کے فن پاروں کی نمائش کا افتتاح کیا۔ یہ پہلا افتتاح تھا جو مشرقی پاکستان کے کسی آرٹسٹ نے پاکستان میں پیش کیا تھا،
اور بہت کامیاب رہا، اور خود محترمہ فاطمہ جناح نے بڑی ان کو مبارکباد دی اور ان کی بڑی تحسین کی اور ان کی بڑی عزت افزائی کی، ان کو بہت ان کے ساتھ شفقت کی کہ آپ نے یہ جو نمائش کا انتظام کیا، یہ بہت اچھا عمل ہے اور اس کو مستقل جاری رہنا چاہیے۔ 12 اگست 1951 کو صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے پہلے پاکستانی انسپکٹر جنرل یعنی آئی جی پولیس سردار عبدالرشید نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے زیادہ تر جو اعلیٰ افسران ہوتے تھے، ملٹری کے ہوں چاہے وہ پولیس کے ہوں، وہ زیادہ تر انگریز ہوتے تھے، اور یہ آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ مقامی لوگوں کو اور پاکستانی مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ وہ ان عہدوں پر پہنچ سکیں۔ اگر پاکستان نہیں قائم ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ جو لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ سکتے تھے، کیونکہ سارے بڑے عہدے اس زمانے میں، تمام جتنے بڑے عہدے ہوتے تھے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر، آئی جی پولیس، ڈی آئی جی پولیس، ایس پی، یہ سارے انگریزوں کے لیے مخصوص تھے اور مقامی لوگوں کو نہیں دی جاتے تھے۔ 16 اگست 1951 میں ریاست قضات میں شرعی قوانین نافذ کر دی گئی۔ یہ پہلا علاقہ ہے کہ جو شرعی قانون نافذ کیے گئے تھے۔ یہ اس بات یاد رہے کہ کالونیل پاورز آنے سے پہلے، یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے یا برٹش سولجرز کے آنے سے پہلے، پورے ہندوستان میں اور تمام مسلمان ریاستوں میں اسلامی شرعی نظام نافذ تھا۔ کسی کو پریشانی نہیں تھی، کسی کو اعتراض نہیں تھا، اور حسن و خوبی کے ساتھ سارے کام چل رہے تھے۔ عثمانی خلافت اور دوسری تمام خلافتیں جو عرب و حجاز میں قائم ہوئیں اور جو کہ ہندوستان میں تھیں، ان میں سب میں اسلامی قوانین تھے۔ یہ انگریزوں نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں میں نفرت پیدا کی اسلامی قوانین سے، اور ان میں کنفیوژن پیدا کی، اور پھر بعد میں حقیقت میں زبان بھی بدل دی اور اسلامی قوانین بھی بدل دی، اور آج جس ہم بے بسی اور مجبوری میں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حشر کیا ہمارا۔ 18 اگست 1951 کو لاہور شہر کے گرد 14 میل لمبا حفاظتی بند مکمل ہوا۔ یہ یاد رہے کہ پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لاہور میں سیلاب آیا اور راوی کا پانی جو ہے وہ اپنے کناروں سے جو ہے باہر نکلا، اور وہ پانی لہر لاہور شہر میں داخل ہو گیا اور سارا شہر جو ہے وہ 50% ڈوب گیا۔ اس کو بچانے کے لیے پھر حکومت پاکستان نے لاہور شہر کے گرد ایک محفوظ ڈیم بنایا، جس کے بعد سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ 21 اگست 1951 میں کو لاہور کے عظیم الشان اجتماع سے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان نے خطاب کیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ پاکستان اور بھارت میں اگر جنگ ہوئی تو اس کی ساری ذمہ داری بھارت پر ہوگی۔ پاکستان امن چاہتا ہے اور پاکستان کسی قسم کی جنگی کارروائی کرنا نہیں چاہتا، اور تمام مسائل، تمام جو مشکلیں ہیں، تمام جو تنازعات ہیں، ان کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ 1948 میں، 1965 میں، 1971 میں اور 1986 میں، اور ابھی بھی ان کی جو ایزالٹس ہیں وہ چلی جا رہی ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہی ابھی تک، اور ہم لوگ سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری مشکل کو آسان فرمائے، ہمیں اس خواب سے اور اس خواب آور نیند سے جگا دے پروردگار، تاکہ ہم اپنے احساس کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں کن چیزوں میں مست ہیں ہم لوگ۔ 27 اگست 1951 کو پاکستان میں چین کے پہلے سفیر تومل حسن پاکستان پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنے اسنادِ سفارت پریزیڈنٹ آف پاکستان اور گورنر جنرل پاکستان کو سپرد کر دیے۔ 28 اگست 1951 کو قاہرہ میں پاکستان اور مصر نے باہمی دوستی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان اور مصر اصل میں عالم اسلام کے دو بڑے بازو ہیں، اور ان کی عادات، ان کی اعمال، ان کے طریقے، ان کی کھانا، ان کا پینا، بہت ان میں یکسانیت ہے اور بڑی مشترک ہے چیزیں ان میں۔ تمام جو ہمارے ٹریڈیشنس ہیں وہ ان کے بھی ٹریڈیشنس ہیں، جس طرح ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ اس طرح وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیے پاکستان اور مصر حقیقت میں بڑے دوستانہ سسٹمز میں ہیں، اور اس لیے ان کو اور زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ 30 اگست 1951 کو
پاکستان اور کینیڈا نے باہمی معاشی اور مالی سمجھوتے پر دستخط کیے، جس سے مالی اور معاشی امور آسان ہو گئے اور خاصا کلیئرٹی ہوئی بزنس میں اور گورنمنٹ ریلیشنس میں۔ یہ واقعات میں نے اگست 1951 کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، پاکستان کو ترقی دے، پاکستان کو ہر حاسد کی نظر سے بچائے، اور پاکستان کے لوگوں میں محبت اور شفقت اور عزت عطا فرمائے، اور ان کو پاکستان کی ترقی عطا فرمائے۔ اگر پاکستان قائم ہے تو ہم کچھ ہیں۔ آج جو باتیں لوگ کہتے ہیں کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان، اگر پاکستان نہیں بنتا تو کچھ نہیں تھی یہ لوگ۔ سندھ بہت ریموٹ صوبہ تھا، بلوچستان صوبہ ہی نہیں تھا، پنجاب تو تقسیم ہوا، 3 ٹکڑے ہوئے پنجاب کے۔ NWFP جو تھا وہ مکمل طور پر کانگریس کے ساتھ رہا، تو پھر مشرقی پاکستان بھی تقسیم ہوا ہے، وہ بنگال، آدھا بنگال ان کے پاس ہے، آدھا بنگال ہمارے پاس ہے، اس میں سے آسام میں بھی نہیں دیا انہوں نے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی وہ ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اور اس نام سے عزت ہے۔ سندھ کی عزت کس سے ہے؟ پاکستان کے نام سے عزت ہے۔ پنجاب کی عزت ہے وہ پاکستان کے نام سے عزت ہے۔ خیبر پختونخوا کی عزت ہے وہ پاکستان کے نام سے ہے۔ بلوچستان کی عزت ہے تو پاکستان کے نام سے عزت ہے۔ پاکستان نہیں تو کچھ نہیں ہے، سب بیکار، 0/0 ہے وہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور اہمیت بڑھے، اور اس کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں یہ ایپیسوڈ ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، اور پاکستان پائندہ باد۔